السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل وائرل دانش میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے 2 سالوں سال 2019 اور 2020 میں دنیا کو ایک عجیب و غریب اور جان لیوا وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ یوں تو اقوام عالم میں پہلے بھی کئی خطرناک قسم کے وائرس جنم لے چکے ہیں، مگر ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک کوئی وبا اب تک نہیں آئی۔ یوں تو آپ کو کرونا سے متعلق مختلف قسم کی معلومات اکثر جگہوں پر دستیاب ہوں گی، مگر آج ہم کرونا کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق تفصیل اور ثبوت کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو عوام کے ذہنوں میں ڈالی گئی وہ یہ ہے کہ یہ کوئی نیا وائرس ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نیو آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی مل سکے۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کرونا وائرس کوئی نیا وائرس نہیں، اس سے پہلے بھی یہ اپنی مختلف نوعیت کے ساتھ آ چکا ہے۔ گو کہ کرونا کے مرتب شدہ اثرات اس بار غیر یقینی اور پریشان کن تھے، مگر آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ان اثرات کا دنیا کے ترقی یافتہ اور طاقتور ممالک کو بخوبی اندازہ تھا۔ کرونا وائرس کی پہلی بار تشخیص 2002 میں ہوئی۔ یہ وائرس، جسے حرف عام میں SARS کہا جانے لگا تھا، ساؤتھرن چائنا سے تقریباً 28 ممالک میں پھیلا اور 774 لوگوں کی موت کا باعث بنا۔ اسی طرح یہ وائرس 2004 میں بھی چھوٹے پیمانے پر پھیل چکا تھا۔ اس کے بعد 2012 میں بھی اس کی ایک شکل سامنے آئی جس کا نام MERS رکھا گیا کیونکہ یہ سعودی عرب میں شناخت کیا گیا تھا۔ MERS نے تقریباً 858 لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس کرونا وائرس کی جس کے باعث 2019 سے اب تک کئی لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کرونا وائرس کو کووڈ-19 اور ناول کرونا وائرس کے ناموں سے بلایا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس جو کرونا وائرس کی پہلی دفعہ جس نے اٹیک کیا تھا، پہلی قسم کی دوسری اور خطرناک شکل ہے۔ 2019 میں یہ وائرس چائنا کے شہر ووہان میں سب سے پہلے منظر عام پر آیا۔ یہ وائرس کہاں، کیسے، کب اور کس طرح پھیلا، اس کے بارے میں وثوق سے کوئی بھی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ ووہان کی وہ مارکیٹیں جہاں پر تازہ مچھلی اور دیگر جانوروں کا گوشت فروخت ہوتا ہے، ایسی مارکیٹوں میں مختلف اقسام کے جانور موجود ہوتے ہیں اور ان کے اس کراؤڈ سے ان کے جینز مل کر مختلف قسم کے وائرس پیدا کرتے ہیں، جس کی بنا پر کرونا وائرس وہاں سے وجود میں آیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی مارکیٹیں اور بھی جگہوں پر ہوں گی، اور اس بات کا علم کس کو ہے کہ کب سے ان مارکیٹوں میں پینگولن کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک ٹیکنالوجی کی دوڑ میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ دنیا میں نئے واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس کی ایک کڑی کرونا وائرس ہے۔ ہم آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ چین اور امریکہ میں کافی عرصے سے لیڈرشپ کا تنازع چل رہا تھا۔ جدت کی اس جنگ میں چائنا بالآخر سبقت لے گیا۔ اس نے 31 اکتوبر 2019 کو ووہان میں باقاعدہ طور پر ہواوے کی کمپنی نے 5G ٹیکنالوجی متعارف کروائی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈائریکٹر موسکووٹز نے اپنے ایک آرٹیکل میں 2019 کو باقاعدہ طور پر یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم کسی صورت بھی 5G کو اپنے لیے سیف ٹیکنالوجی تصور نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ کرونا وائرس کے متاثر کن اثرات سب سے پہلے چائنا میں دیکھے گئے، کیونکہ چائنا میں 5G سب سے پہلے متعارف کروایا گیا۔ چائنا نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لاک ڈاؤن، کیونکہ لوگوں کو گھروں میں مقیم رکھ کر چائنا 5G کے اثرات کا جائزہ لینا چاہ رہا تھا۔ اکثر لوگوں کے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ 5G کے انسانی زندگیوں پر کتنے منفی اثرات مرتب ہوں گے، تو شاید لوگ اس کو آنے سے پہلے ہی روکنے کی کوشش کرتے۔ چائنا نے چمگادڑ کو وجہ بنا کر اپنا گھناؤنا کھیل کھیلا، اور آپ کو یہ بھی 2011 میں ایک انگلش مووی بھی ریلیز ہو چکی ہے۔ کانٹیجن نامی اس مووی میں وہ سب کچھ پہلے ہی دکھایا جا چکا تھا جو کہ دنیا نے 2019 میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ جن دنوں میڈیا پر یہ خبریں عام تھیں کہ چائنا میں لاک ڈاؤن لگایا جا چکا ہے، اور انہی دنوں 5G تیزی سے اپنی ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔
اگر آپ ہواوے کی آفیشیل سائٹ وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کرونا کے نام پر دنیا کو بے وقوف بنانے والا ملک چائنا کس قسم کی کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہا، اور نہ ہی آپ کو وہاں سماجی فاصلہ نظر آئے گا، نہ ہی ماسک، یہاں تک کہ ان کے کسی ایونٹ میں آپ کو کرونا کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا۔ ناظرین، اگر ہم کرونا وائرس کو عالمی طاقتوں کی ایک سازش کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے ایس او پیز کا درس گاہوں اور مساجد سے شروع ہوا۔ مساجد بند کروا کر مسلمانوں کو اجتماعی عبادت سے محروم کر دیا گیا۔ یہ ہمارے کمزور ایمان کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ نے اب اس وائرس کو ہمارے سروں پر ایسا مسلط کر دیا ہے کہ 3 سال ہونے کو ہیں مگر اس وائرس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوا۔ مسلمانوں کو مصافحہ کرنے سے روک دیا گیا۔ عید کی نماز بھی کئی ممالک میں پابندی لگا دی گئی۔ لوگوں نے میل جول ختم کر دیا۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک وائرس نے زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ لوگ اپنے پیاروں میں جہاں کوئی ایسی علامت دیکھتے ان کو قرنطینہ کر دیتے، ان سے ملنا تو درکنار، ان سے بات کرنے سے بھی خوف زدہ ہوتے۔ کراچی کے ایک علاقے میں ایک ایسا ہی واقعہ رونما ہوا کہ ایک نوجوان کو اس کے گھر والوں نے یہ دیکھ کر آئسولیٹ کر دیا کہ اس کو کچھ دنوں سے بخار تھا، اور بنا کسی علامت اور ٹیسٹ کے دوسروں کے بہکاوے اور میڈیا کی خبریں سن کر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کرونا کا مریض ہے۔ ایک رات اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ اس نے گڑ گڑا کر گزارش کی کہ اس کو ہسپتال لے جایا جائے، مگر اس کے سنگ دل گھر والوں نے صبح ہونے کا انتظار کیا، اور صبح جب اس کو ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز کی بھی حیثیت اپنے عروج پر تھی۔ انہوں نے حکومتی آرڈرز پر اپنی ایمرجنسی بند کر رکھی تھی۔ اسی بحث و تکرار میں اس نوجوان کی موت کا وقت آ پہنچا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر فوراً اس کو ایمرجنسی میں لے گئے، مگر کافی دیر کوشش کرنے کے بعد یہ جواب دیا گیا کہ آپ کا پیشنٹ جب آیا تو اس کی پلس نہیں آ رہی تھی۔ بعد ازاں اس نوجوان کا کرونا رپورٹ بھی نیگیٹو آ گئی، مگر تب تک وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ کرونا بے شک جان لیتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کی بے حسی اور لاپرواہی نے بھی کئی لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ بے حیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ احتیاط ضرور کریں، مگر اپنے پیاروں کو ایسے وقت میں اکیلا نہ چھوڑیں جب وہ بیمار ہوں۔ دوا کے ساتھ دعا بھی ہر بیماری اور وبا کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زمین کو کرونا جیسی خطرناک وبا سے پاک کرے، آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس طرح کی اہم انفارمیشن کو جان سکیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی نئی اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔